شامل عبادت ہے۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ فقد ورد في الخبر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ اخرجہ البخاری فی صحیحہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ترجمہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خیر اور بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کی جاتی ہے ان حضرات کے خدمت میں جنہوں نے درس حدیث کا مبارک سلسلہ شروع کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دوام اور استمرار نصیب فرمائے، مفید نافع اللہ تبارک و تعالی اس کو بنائے، اور شر اور فتنے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ میں میرے آپ کے لیے اور جن حضرات نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، خاص طور سے اس مسجد کے امام حضرت مولانا شہزاد صاحب جامعی، ان کے لیے، اس عاجز کے لیے، آپ کے لیے اس سلسلے کو شروع کرنے پر، یعنی حدیث کے سننے سنانے اور مل بیٹھ کر حدیث کا مذاکرہ کرنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی۔ اللہ تعالیٰ اس زمرے میں ہم سب کو شامل فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے کیا؟ اللہ سرسبز شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، یعنی خوش اور وہ خوش و خرم رہیں
وہ شخص جو میرے فرامین کو، احادیث کو سنے، اس کو اچھی طرح سے یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر بشارت۔ اسی نیت سے ہم سنیں کہ جس طرح سے اس مجلس میں بیٹھنا ادب اور احترام کے ساتھ، اس لیے کہ درس حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو فرامین اور جو اقوال جاری ہوئے تھے، اس کو سننا سنانا اس مجلس میں ہوگا، تو گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کے فرامین سنائے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ مجلس میں ہوتے ہیں، اس کے جو آداب ہیں وہی اس مجلس کے بھی آداب ہیں۔ بہرحال سلسلہ جو چل رہا ہے، مولانا سے جب بات ہوئی تو باب التوبہ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ دوپہر میں مولانا سے جب بات ہوئی تو ان سے میں نے اجازت لی کہ ٹھیک ہے، آپ کا سلسلہ آپ جاری رکھیں، میرے پاس سر دست ایک کتاب ہے، اس میں سے میں ایک حدیث کا انتخاب کر کے انشاءاللہ چند باتیں عرض کر دوں گا، اس لیے کہ اس کے لیے مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کی باریکیوں پر دھیان دینا انشاءاللہ بات کے درمیان آپ کے سامنے آئے گی کہ کیسے کیسے محدثین نے قربانیاں دی، اور آج بھی مدارس میں جو اساتذہ قرآن و حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ معمولی خدمت نہیں ہے۔ ایسی ایسی قربانیاں موجود محدثین بھی دے رہے ہیں، اور ہمارے اکابرین کا تو کیا کہنا، صحابہ کرام تابعین نے حدیث کے پیچھے جو قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ وہ بات بھی درمیان میں آئے گی۔ جو حدیث اور روایت پڑھی گئی اور ترجمہ اس کا کیا گیا، خلاصہ حدیث، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ 3 باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی۔ پہلی بات، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ اور خیرخواہی کرنا، یہ کامل ایمان والے کا عمل ہے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی، مہمان کا اکرام کرنا۔ اور تیسری بات جو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، وہ ہے جس کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہو سکتا ہے، کہ آدمی بات کرے تو خیر اور بھلائی کی، اس کی باتوں سے کسی کا بھلا ہو، اس کی باتوں میں ہمدردی اور انسانیت ہو، اس کی باتوں کے ذریعے نفع ہو، فائدہ ہو، تو وہ باتیں آدمی کو اپنی زبان سے نکالنا چاہیے، ورنہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے زبان کافی۔ اسی لیے تو بشارت دی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من کان یضمن لی ما بین لحییہ، من یضمن ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے جو شخص دے دے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی اور جنت کی ضمانت اس کی لیتا ہوں۔ ایک چیز 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور دوسری چیز 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اس میں سے ایک زبان۔ اتنے خطرناک گناہ ہیں، میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، جو اصل بات عرض کرنی ہے
انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو زبان کے تعلق سے اس کی خرابیاں بیان کروں گا۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے ذکر کی۔ راوی حدیث، یعنی اس حدیث کو اللہ کے نبی سے جن صحابی نے روایت کیا ہے، اور بھی صحابہ ہے، لیکن روایت کے جو الفاظ، جن الفاظ کے ذریعے روایت پڑھی گئی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ صحابہ کرام نے اور محدثین نے الفاظ حدیث کی بھی حفاظت کی، اور اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی تشریح اور اس کی تفسیر احادیث مبارکہ ہیں، اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت قرآن میں حفاظت حدیث بھی داخل ہو گیا، کہ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تب قرآن کی تشریح اور توضیح احادیث کی شکل میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ احادیث کی بھی حفاظت فرمائے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات محدثین، صحابہ، تابعین کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، وہ اس روایت کے راوی، ایک ایک حدیث کو کئی صحابہ نے روایت کیا ہے۔ اب ایک ہی بات ہو، اس کے نقل کرنے میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، الفاظ کا فرق ہوتا ہے، معانی اور مراد تو ایک ہی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام سے جو روایتیں منقول ہیں، 27 صحابہ کرام نے روایت نقل کی۔ اب 27 میں سے کچھ افراد ہیں جن کی روایت کے الفاظ ایک ہے، بقیہ کچھ اور الفاظ کے ساتھ نقل کی۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی حضرات صحابہ کرام نے اور محدثین نے اس طرح سے حفاظت کی ہے۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، اصل بات رہ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو نقل کیا ہے۔ حدیثوں کا سلسلہ ہوتا ہے، سلسلہ بسلسلہ، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں تابعی نے فلاں سے، اس تابعی نے صحابی سے، صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور سلسلہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، سلسلہ جتنا مضبوط ہوگا روایت اتنی طاقتور ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی دنیا میں مولانا جانتے ہیں ان کو کثیر الروایہ کہا جاتا ہے، اور امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہی لوگ ان کو جانتے ہو، جبکہ احسان عظیم اگر کہا جائے تو کم۔ کثیر الروایہ ہے، 5000 سے زیادہ روایتیں حدیث کی انہوں نے ہم مسلمان اور امت مسلمہ کو پہنچائی۔ کس نے؟ ابو ہریرہ۔ اصحاب صفہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ درس و تدریس اور مدارس کا سلسلہ اس وقت سے، صفہ چبوترا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو علم کا شوق رکھتے تھے اور علم حاصل کرنے والے تھے، جن میں ابو ہریرہ کا بھی شمار ہوتا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو انہوں نے ڈال دیے۔ کثیر الروایہ کیوں ہوئے؟ یعنی آپ سے مرویات زیادہ ہے، حدیثیں 5000 حدیثیں سند کے ساتھ مضبوط واسطے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 5000 سے زائد فرامین انہوں نے محفوظ کیے من وعن، اور امت کو دیا۔ اس سے بڑا کیا احسان ہو سکتا ہے ابو ہریرہ؟ لیکن مولانا بھی جانتے اس بات کو کہ جہاں پر یہ کثیر الروایہ ہے، وہیں پر کثیر الصحبہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بہت زیادہ رہے، اپنے آپ کو فارغ کر دیا تھا حضرت ابو ہریرہ۔ کثیر الروایہ، کثیر الصحبہ، اور فقر و فاقے کا عالم جانیے۔ کہا بھوک کی وجہ سے مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، بے ہوش ہو کر میں گر جاتا، لوگ سمجھتے کہ مجھے مرگی کا مرض لاحق ہو گیا،
لوگ مجھے بے ہوشی سے اٹھانے کے لیے طریقے اختیار کرتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ اسلام آپ نے قبول کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لمبے زمانے تک رہے۔ آپ کے نام کے بارے میں ابو ہریرہ تو آپ کی کنیت ہے، یعنی ابو ہریرہ بولا جاتا ہے تو آپ مراد ہوتے ہیں، کنیت۔ اصل نام آپ کا کیا ہے اس کے بارے میں مختلف شدید اختلاف ہے، اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چند نام ان کے بتائے جاتے ہیں۔ آپ کا نام عبد الشمس بن صخر، عبد الرحمن بن صخر، عبداللہ بن عمرو، یہ نام بتائے جاتے ہیں، لیکن محدثین کی اس بارے میں تحقیق ہے کہ عبد الشمس بن صخر آپ کا اسلام سے پہلے نام تھا۔ عبد الشمس کا مطلب ہے سورج کا بندہ، شمس کے معنی سورج، تو عبد الشمس یعنی سورج کا بندہ۔ بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عبد الشمس کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عبد الرحمن اچھا نام ہے، تو عبد الرحمن بن صخر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ کو دیا ہوا ہے، نام آپ کا عبد الرحمن، کنیت ابو ہریرہ۔ حدیث کے باب میں ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ سے مشہور ہیں، اور جو بات آج مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، ابو ہریرہ جو ان کی کنیت پڑی ہے، جو واقعہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ مضمون سے ٹچ ہے، مضمون سے مناسب اور لگتی ہوئی بات ہے کہ ابو ہریرہ کے معنی آپ اگر جانیں گے تو تعجب کریں گے، بلی کا بچہ، چھوٹا پلا جس کو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ ہرۃ کے معنی بلی، اور اسی سے بنا ہے ہریرہ۔ علماء کرام جانتے ہیں تصغیر کا صیغہ ہے، کسی چیز کی چھوٹائی اگر بیان کرنا ہے تو اس وزن پر اس کو لاتے ہیں ہریرہ، یعنی بلی کا چھوٹا سا بچہ۔ اور ابو کے معنی والے کے ہوتے ہیں، جیسے ابو جہل جہالت والا، ابو تراب مٹی والا، اسی طرح سے ابو ہریرہ بلی کے بچے والا۔ اب یہ نام، اس کے بارے میں بھی روایتیں ہیں جو مشہور عام طور پر بات کہی جاتی ہے کہ آپ بلی کا بچہ پالا کرتے تھے، اس سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت آپ تعجب کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کنیت دی۔ ایسا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ وہ سو رہے تھے، ان کی چادر میں بلی کا بچہ سو گیا۔ اب وہ نماز فجر کا وقت ہو گیا، چادر اگر نہیں لے جاتے تو نماز چھوٹ جائے گی، اور اگر چادر لیتے ہیں تو بلی کے بچے کو تکلیف ہوگی، جانور کا خیال۔ حدیث کا پہلا جملہ جو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے انسانوں کے ساتھ، بلکہ صحابہ کرام نے جانوروں کے ساتھ اس طرح سے حسن سلوک کر کے بتایا کہ وہاں سے چادر کا اتنا حصہ ابو ہریرہ کاٹ دیے، بلی کو سونے دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا معاملہ؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت تو نام ابو ہریرہ نہیں پڑا تھا، کہا عبد الرحمن یہ کیا معاملہ؟ کہا بلی کا بچہ سو رہا تھا، اسے تکلیف نہ پہنچے اس لیے میں نے یہ معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم تو ابو ہریرہ ہو یار، بلی کے باپ ہو تم، اتنی اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر رہے۔ جب سے وہ نام پڑ گیا تو حدیث کی دنیا میں ابو ہریرہ ہی کے نام سے یہ جانے جاتے، بہت زیادہ احسان عظیم ہے ان کا امت پر، ان کا جتنا تعارف کرایا جائے ابو ہریرہ کا اتنا کم ہے۔ نام وغیرہ ہم رکھتے ہیں لیکن ابو ہریرہ نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، عام طور پر نہیں دیکھا جاتا ہے نام ابو ہریرہ صحابی کی نسبت ایسا، یعنی اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ ایسا ترقی یافتہ زمانہ ہو گیا، ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہم ناموں کو تلاش کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، ہمارے اکابرین،
ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو اس نیت اور جذبے سے کہ ان کے اثرات ہمارے اس بچے میں منتقل ہو۔ یہ عجیب دور اور عجیب فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے کہ نیٹ سے نام نکالنا ہے، نام وام نکال کر اس کا سب معنی نکالنے کے اس کے بعد مفتی صاحب کو مولانا کو فون کریں گے، مولانا اس نام کے معنی کیا ہے، یعنی مولانا کا امتحان لیں گے کہ ہم نے نیٹ سے نکالا، مولانا صحیح بولتے کہ نہیں غلط بولتے۔ حالانکہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اچھا پھر انہوں نے بتا دیے تو مولانا بولے کہ بھئی یہ کوئی نام نہیں دوسرا رکھو، تو پھر بولتے کہ ہم نے اس طرح سے سرچ کیے اس میں اچھے اس کے معنی ہوتا ہے، تو مولانا بولتا پڑتا ہے رکھ لو نام کیا ہو۔ اکابرین کے پاس ایسا نام بتائیے کہ ہمارے پورے گاؤں میں کسی کا نام نہ۔ بہرحال صحابہ اور صحابیات ان کے ناموں کو برکتاً اور ان کے اثرات ہمارے بچوں میں منتقل و رکھنا چاہیے۔ تفصیل زیادہ ہو جا رہی ہے، اصل جو بات عرض کرنی ہے تو راوی حدیث جو ابو ہریرہ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام جو روایت کیا ایک فرمان نقل کیا گیا ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس سے چاہیے، ترجمہ کیا گیا، بعض محدثین نے اس کا ترجمہ کیا بلکہ اس کے اوپر حرام ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، فلا یؤذی جارہ۔ تو پہلی بات جو حدیث میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جیسے کہ عرض کیا گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ایک دوسرے راوی ہیں ابو شریح، انہوں نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ ہے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ کے الفاظ ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور کسی حدیث میں فَلْيُحْسِنْ جَارَهُ، چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب مجھے یہ 2-3 الفاظ نقل کر کے یہ عرض کرنا ہے کہ دیکھیے تینوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کیا جائے، لیکن اب جس مجلس میں جس صحابی نے جس لفظ کے ساتھ سنا اسی لفظ کے ساتھ نقل کر دیا۔ احادیث کے الفاظ کی اتنی حفاظت ہوئی کہ سونے کی دعاؤں میں دعا نقل کی جاتی ہے، اللہم فوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک، آخر میں ہے آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، کہ میں اس کتاب پر ایمان لے آیا ہوں جس کو آپ نے نازل فرمایا، اور اس نبی پر ایمان لے آیا ہوں جس کو آپ نے مبعوث فرمایا۔ جب یہ دعا سنائی جا رہی تھی تو ان سے کہا گیا کہ نبی کا لفظ نہیں ہے بلکہ رسول کا لفظ ہے، وہ رسول کا اور آپ کے رسول پر جن کو آپ نے مبعوث فرمایا۔ حالانکہ نبی رسول ہم بولنے میں فرق کرتے ہیں نہیں، محدثین نے یہاں تک کہ حفاظت کی ہے۔ بہرحال تو الفاظ، روایت کے الفاظ مختلف ہیں، سب کا خلاصہ اور پہلی چیز جو ہے وہ پڑوسی کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، ان 2 چیزوں کی جو تخصیص کی گئی ہے، پہلے تو ایمان سے مراد کامل ایمان، یعنی جو کامل مومن ہیں اور جس کا ایمان کامل ہے تو وہ ان کاموں کو انجام دے گا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اسی طرح سے مہمان کا اکرام کرے گا، اور اچھی بات، بھلائی کی بات اپنی زبان سے کہے گا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، احادیث میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں یہ الفاظ آتے ہیں
لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، وہ تم میں کامل ایمان والا نہیں ہوگا وہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر محدثین بھی ترجمہ کرتے کامل ایمان، مومن کامل۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بتانا مجھے یہ ہے کہ یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے جو فرمایا من کان یؤمن باللہ، یعنی جو مومن کامل ہے اور جس کا ایمان کامل ہے وہ ان کاموں کو انجام دے۔ دوسری بات، دو چیزوں پر ایمان کی تخصیص کی گئی، اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ حالانکہ اور چیزوں پر بھی ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، جنت اور جہنم پر ایمان ہے، حشر و نشر پر ایمان ہے، قبر پر ایمان ہے، قیامت کے واقع ہونے پر ایمان ہے، ایمان مجمل اور مفصل۔ لیکن ان دو چیزوں کی جو تخصیص کی گئی ہے محدثین نے اس کی وجہ بھی ذکر کی۔ جب باتیں پڑھی جاتی ہے اہل علم سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ سر دھننے لگ جاتا ہے اور خوشی سے آدمی اچھلنے لگتا ہے کہ کتنی باریک باریکیاں انہوں نے احادیث سے نکالی ہے کہ آخر کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی دو چیزوں پر ایمان کو خاص طور سے ذکر کیا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، کہاں اس سے ابتدا اور انتہا کی طرف اشارہ ہو گیا، ابتدا اور انتہا کی طرف اشارہ ہو گیا۔ ابتدا اور انتہا، مبدا اور معاد کی طرف اشارہ یہ بھی بول سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ پر ایمان رکھ کے اشارہ اس طرف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے خالق ہے، پیدا کرنے والے، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تجھے وجود دینے والے۔ تیری ابتدا کس سے ہوئی؟ اللہ سے۔ بھئی انسان کی ہر چیز کی ابتدا کس سے ہے؟ اللہ سے، تو اس کی طرف اشارہ ہوگا، ابتدا کی طرف۔ اور والیوم الآخر ذکر کر کے انتہا اور معاد کو ذکر کر دیا کہ آخر میں مر کر ختم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا، اعمال کی جزا اور سزا دینے والے ہیں، لہذا یوم آخرت اور یوم قیامت کی طرف اشارہ کر کے ایک طرح کی تنبیہ کی، خواب غفلت سے بیدار کیا کہ ایسے ہی ہم دنیا میں جی رہے ہیں تو ختم معاملہ نہیں، بلکہ والیوم الآخر، یوم آخر بھی ہے، یوم حساب بھی ہے، حساب دینا ہے۔ تو شروعات اور آخر کی طرف اس سے جو تو اشارہ کیا گیا۔ تو حدیث میں جو پہلی بات ذکر کی گئی ہے فلیکرم جارہ یا فلیحسن جارہ، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کے پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما زال جبریل، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس برابر آتے رہے اور یوصینی بالجار، پڑوسی کے بارے میں برابر مجھے حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کئی اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیں۔ اتنا پڑوسی کے حقوق اسلام نے بتائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی بددعا فرمائی، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ پوچھا گیا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ لا یؤمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور ایذا سے محفوظ نہ رہے، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس میں مذہب و ملت کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔
کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ وہ ایک حدیث جو ابھی میں نے پڑھی تھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس میں تو مسلمان کی تخصیص کی گئی، محدثین نے وہ بات بھی، اس کی بھی تشریح اور وضاحت کی کہ حدیث میں جہاں المسلمون یعنی مسلمان کی تخصیص کی گئی، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مسلمان کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، رفتار و گفتار، خوشی اور غمی، یہ سارے معاملات کس کے ساتھ ہوں گے؟ مسلمان کے ساتھ میں، اس لیے تخصیص کی گئی۔ ورنہ تو دیگر احادیث پہ اگر غور کیا جائے، اور اسی حدیث جو پڑھی جا رہی ہے ابو ہریرہ کے واسطے سے، اس میں بھی اللہ کے نبی نے مذہب و ملت کی تخصیص نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، فلیحسن جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، چاہے اس کے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہو یا کوئی اور مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، حسن سلوک کو انجام دے۔ یہی حسن سلوک ہمارے اسلام پہنچانے کا اور دعوت کا یہ تو سبب بنے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اور ہمارے اکابرین سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی، ان کے فرزند عبداللہ ابن عمر، حدیث کے باب میں اور سلسلے میں ان کا بھی بہت زیادہ تذکرہ آتا ہے۔ بہرحال ان کے یہاں ہفتے میں، غالباً ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ گوشت پکا کرتا تھا، مہینے میں ایک مرتبہ۔ تو جب گوشت پکتا، جب وہ کہتے کہ پڑوس میں بھی پہنچا دیا کرو، اور ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہمارے پڑوسی کے یہاں اس میں سے کچھ آپ نے پہنچائے، اس لیے کہ پڑوسی کا حق ادا کیے بغیر میں نہیں کھاؤں گا۔ صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک پر ہم چلنے والے ہیں اور اسی اعتبار سے اب حنفی کہلاتے ہیں، ان کے پڑوسی میں ایک شرابی رہا کرتا تھا۔ شراب نشے میں مست ہو جاتا، اور مست ہونے کے بعد یہ کہتا کہ میری کوئی قدر نہیں کرتا، میری تو کوئی قدر نہیں کرتا، میری تو کوئی قدر نہیں کرتا۔ نشے میں مست ہونے کے بعد رات بھر ادھر امام صاحب کو، اب وہ امام صاحب 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، بات ہضم نہیں ہوتی ان لوگوں کو جن کا ہضمہ خراب ہے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک سوئی نہیں ہے امام ابو حنیفہ۔ امت پر بڑا احسان ہے، 12 لاکھ مسائل امت کو، ہم حنفیوں کو امام ابو حنیفہ دے کر گئے ہیں، لیکن کیا سلوک کیا امام ابو حنیفہ کے ساتھ؟ جیل خانے سے امام صاحب کا جنازہ اٹھا، وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا آپ قاضی بن جائیے۔ قاضی بننا بادشاہ کے منشے کے مطابق فیصلہ کرنا، سمجھ رہے ہیں جناب؟ یعنی قاضی بننا بادشاہ کے منشے کے مطابق فیصلہ کرنا۔ امام صاحب بولے کہ مجھ میں قاضی بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا جھوٹا قاضی نہیں ہو سکتا، اگر میں بات میں سچا ہوں تو مجھ میں قاضی بننے کی صلاحیت نہیں، اور اگر میں بعد میں جھوٹا ہوں کہ قاضی بننے کی صلاحیت ہے پھر جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا قاضی نہیں بن سکتا۔ خاموش بادشاہ، لیکن دشمنی کینہ دل میں بیٹھ گیا تھا۔ موقع آنے لگا، کسی موقع سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل خانہ میں کئی دن تک وہاں پر آپ کو سزا دی گئی، اللہ، اور اخیر میں زہر دینے کی کوشش کی گئی۔ امام صاحب سمجھ گئے، کہا اگر میں اس کو خود سے پیتا ہوں تو خودکشی ہوگی، اور خودکشی شریعت میں حرام ہے،
زبردستی آپ کو پکڑا گیا اور آپ کے حلق سے وہ زہر اتار دیا گیا، امام ابو حنیفہ سجدے میں پڑے اور جیل خانے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ، وہ امام جس نے 12 لاکھ مسائل تیار کر کے امت کو دیے تھے، اتنا بڑا احسان کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ یہ انسانوں کا اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ محسن کے ساتھ تکلیف کا معاملہ کرے۔ بہرحال تو ان کا جو پڑوسی تھا وہ نشے میں مست رہتا اور کہتا میری تو کوئی قدر نہیں کرتا، میری تو۔ ایک رات ایسا ہوا کہ کچھ اس نے زیادہ گڑبڑ کی تو لوگوں نے پولیس کو بلا کر فوراً جیل خانے میں اس کو بھیج دیا۔ اس رات میں 1 رات گزر گئی، 2 راتیں گزر گئی، 3 راتیں گزر گئی، اس کا آواز نہیں آیا۔ امام صاحب پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے، آخر یہ حقوق میں آتا ہے، پڑوسی کے حقوق میں آتا ہے۔ ابھی بتاؤں گا میں چند حقوق پڑوسی کے، اس میں یہ بھی ہیں کہ اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اسی طرح سے خوشی کا موقع ہے تو اس کو مبارکبادی دینا، محتاجگی اور غریبی ہے تو اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا وغیرہ وغیرہ، بہت سے حقوق ہیں۔ تو امام صاحب اس حق کو سمجھ کر کہ بھئی کیا بات ہے، بیمار تو نہیں؟ پتہ چلا کہ تو قید خانے میں پہنچ گئے امام صاحب۔ جیلر جو تھا اس نے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا، کہا حضرت آپ یہاں پر؟ کہاں؟ فلاں پڑوسی، وہ میرا پڑوسی ہے، وہ آپ نے اس کو قید کر دی۔ کہا آپ کی وجہ سے ہی اس کو قید کیا گیا کہ آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ کہا میری وجہ سے قید کرے، آپ میری وجہ سے اس کو چھوڑ دو۔ جیل خانے سے چھوٹنے کے بعد اس کو امام صاحب نے ہنسائے، کہا دیکھ تو کہتا تھا تیری تو کوئی قدر نہیں کرتا، آج میں نے تیری قدر کی۔ وہیں رو پڑا، توبہ کی اور کہا بس اب اس کے بعد نہیں۔ ایک اچھا انسان بن کے اس نے زندگی گزاری، اس دنیا سے گیا۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے تعلیم دی ہے۔ ایک راوی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سے دریافت کیا، پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما حق الجار علی الجار، کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر کیا حق ہے، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے اوپر کیا حق ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ پھر ان کو بتایا، چند حقوق بتائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ فرمایا اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دینا۔ اسلام نے یہاں تک کے احکامات بتائے ہیں کہ آپ اپنی زمین، مکان، دکان اگر فروخت کر رہے ہیں تو پہلا اس کا جو حقدار ہے خریدنے کا وہ آپ کا پڑوسی ہے، جس کو حق شفاعہ کہا جاتا ہے۔ شاید اکثر لوگ تو اس کو سمجھتے بھی نہیں ہوں، اسی کو سمجھانے میں کافی ٹائم چلا جائے گا۔ باقاعدہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، مسائل کی کتاب میں ہدایہ مسائل کی جو کتاب ہے اس میں بچوں کو حق شفاعہ کے متعلق پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اپنی زمین بیچ رہے ہیں تو آپ کسی دوسرے محلے میں رہنے والے، کسی دوسرے گاؤں میں رہنے والے، دوسرے شہر میں رہنے والے، اس کو بیچنے سے پہلے پڑوسی اس کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی کا اچھا ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی پوری گزارنی ہے، اس کے گھر کا ماحول، بچوں کا ماحول اور ساری چیزیں آپ کے اوپر اثر انداز ہونے والی ہیں۔ اس لیے شریعت نے یہ حق دیا ہے، حق شفا۔ علماء کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر پوچھے ان سے کہ وہ حق شفا کیا ہے، علماء ائمہ آپ کو سمجھائیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث گزرے ہیں، تو ان کے بازو ایک مکان فروخت ہو رہا تھا، عبداللہ ابن مبارک، اس کی قیمت لگائی گئی دوگنی، یعنی ایسا سمجھیے 5 لاکھ کا مکان ہے، دینار کے ذریعے قیمت لگائی تھی، سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں 10 لاکھ اس کی قیمت لگائی گئی۔ ان کے بازو میں جو مکان فروخت ہو رہا تھا،
کسی نے کہا کہ بھئی اس ایریے کی اور اس جگہ کی اتنی قیمت نہیں ہے، اس کی تو 5 ہے، آپ تو دگنی قیمت کہہ رہے ہیں۔ کہا 5 تو میں اس کی قیمت لے رہا ہوں اور نہیں دیکھتے پڑوس میں کون ہے، عبداللہ ابن مبارک ہے، ان کے پڑوس پن کی قیمت 5 لاکھ روپے میں وصول کر رہا ہوں۔ تو پڑوسی قرض دینا، لیکن قرض کے بارے میں مختصر تفصیل یہ ہے، آپ اس کے مزاج سے، اس کے کریکٹر سے اگر واقف ہو کہ بھئی یہ قرض لیتا ہے اڑا دیتا ہے، لیتا اڑا دیتا ہے، تو پھر قرض دینے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں اسلام نے سکھایا کہ آپ برباد ہوتے جاؤ اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، بس پڑوسی کا حق ادا کرنا، نہیں۔ پڑوسی آپ کا اگر معتمد ہے اور اچانک وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کو قرض کی ضرورت ہے، تو آپ اس قرض کے ذریعے اس کا تعاون۔ تو میں بتا رہا تھا کہ حق شفاء اسلام ملتا ہے، تو آپ زمین دوسرے کو فروخت نہیں کر سکتے پہلے اسلامی، اگر اسلامی شریعت ہو، اسلامی حکومت ہو، تو قاضی کی عدالت میں وہ مقدمہ دائر کر سکتا ہے حق شفاء کے متعلق۔ تو میرا پڑوسی ہے، اس نے مکان بیچا، مجھ سے نہیں پوچھا، تو قاضی بلا کر فیصلہ اس کے حق میں کروا سکتا ہے، اس کی بہت تفصیل ہے، وہ عرض نہیں کرنی ہے۔ تو قرض دینا، اسی طرح سے دوسرا حق اس کی مدد کرنا، اس لیے کہ آج اس کو مدد کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کل آپ کو مدد کی ضرورت پڑے، تو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، یہ بھی ماحول ہے۔ شادی میں، شادی بیاہ کے موقع پر ہم تحفے تحائف لے جاتے ہیں، لیکن بیمار کی عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے ہم جاتے تو خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ جیسے لفافے ہم شادی بیاہ کے موقع پر لے جاتے ہیں، اس سے کئی زیادہ ثواب اور موقع جو ہے وہ بیماروں کی عیادت کے لیے جب آپ جائیں تو ساتھ میں لفافہ لے جائیں۔ لیکن پوری بات سمجھے آپ، سامنے والا آپ کے پیسوں کا مستحق، پیسوں کا ضرورت مند نہیں ہے، اس کو تو صرف آپ کے 2 بول چاہیے، 2 الفاظ چاہیے، اللہ نے اس کو دیا ہوا بہت ہے اس کے پاس، تو جا کر آپ صرف اس کے ساتھ 2 اچھی باتیں کرو، اللہ جلدی سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے، اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ محتاج ہے بیچارہ، کثیر العیال ہے، بال بچے زیادہ ہیں، غریب ہے، تو اب جب جا رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کچھ حصہ، کچھ ہدیے کے طور پر ساتھ میں لے جاؤ، اس کی مدد کرو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ غریب محتاج ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اسی طرح سے اس کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو اس کو مبارکبادی پیش کرنا، بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خوشی مبارک کرے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت دے، اس کے لیے دعائیں کرنا۔ اب اس سے کیا ہوگا، یعنی اس کو معمولی چیزیں اور معمولی بات آپ نہ سمجھیں، جب آپ مبارکبادی پیش کریں گے تو خود بخود جو حسد ایک خطرناک چیز ہے وہ آپ کے دل سے نکل جائے گی، یعنی جلن جس کو ہم کہیں گے، کسی کا اچھا ہوتا ہوا دیکھا نہ جانا، کسی کا اچھا ہوتا ہوا دیکھا نہ جانا، اس کا یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو سلام کرو، مبارکبادی پیش کرو، اور اسی طرح سے کچھ اس کے لیے ہدیہ وغیرہ پیش کر دو، تو اب ایسی صورت میں جو آپ کے دل میں حسد کی آگ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس گناہ سے آپ بچ جائیں گے، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے مبارکبادی خوشی کے موقع پر اس کو پیش کریں، انتقال ہو جائے پڑوسی کا، اس کے گھر میں کسی کا کفن دفن میں، جنازے میں، ساری چیزوں میں شریک ہو، یہ حق ہے، اس کے لیے ٹائم نکالیں، اور ثواب تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن فرض کفایہ بھی ہے، یعنی اگر آپ کوئی اس کو انجام نہیں دے گا تو سب بستی والے، محلے والے گناہ گار ہیں۔ عیادت کرنا، تعزیت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، اور خاص بات جو ہے اس کی اجازت کے بغیر اونچی عمارت نہ بنانا، تاکہ پڑوسی کی ہوا
اور اس کی جو آرام کی چیزیں وہ رک نہ جائے، شریعت نے، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے۔ آج اونچی اونچی عمارتوں میں لوگ پیسہ صرف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، یہ بھی وقت طلب بات ہے کہ اللہ کے نبی نے سب سے برا پیسہ اور سب سے برا مال اسی کو قرار دیا ہے جو مٹی گارے وغیرہ میں خرچ کیا جائے۔ عالی شان بنگلے بنا رہے، سلوڑ میں تو اس کے پوچھنا ہی نہیں۔ اونچی عمارت بنانے سے پہلے اس سے اجازت لینا۔ ہمارے اکابر دیوبند میں سے ہے، نام میں بھول رہا ہوں، مولانا سے بھی آپ بعد میں معلوم کر لے سکتے ہیں۔ اکابر دیوبند، میرے والد میرے شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد محترم مفتی شفیع صاحب کے حالات میں لکھے ہیں۔ ان کا واقعہ نہیں ہے، کسی اکابر دیوبند کا واقعہ ہے، ان کے اساتذہ میں تھے۔ جس محلے میں دیوبند کے غالباً یا سہارنپور جہاں بھی وہ رہتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں جھوپڑ پٹی، جھوپڑیاں، کچے مکانات، اس میں حضرت رہا کرتے تھے، جن کا نام میں بھول رہا ہوں، اکابر دیوبند میں سے ہیں۔ ہر سال بارش کا موسم آنے سے پہلے اس کی مرمت کرنا پڑتی، لیپا چھاپی جس کو ہم بولتے ہیں، وہ کرنا پڑتی تھی۔ اللہ کا دیا ہوا کچھ ایسا ہوا، کچھ سالوں میں بہت سا مال وغیرہ آ گیا ان کے پاس۔ اب جو مریدین اور چاہنے والے حضرت کے پاس جاتے کہ حضرت کو تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا اور حضرت ایسی جھوپڑے میں کچے مکان میں رہ رہے ہیں، حضرت سے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت ہم بھی کچھ حصہ لیتے ہیں، آپ بھی لگائیے، اچھا مضبوط مکان بنا لیتے، یہ ہر سال آپ کو تکلیف۔ حضرت نے منع کر دیا، کہا نہیں۔ پھر کسی موقع سے یہی بات دہرائی گئی تو اب جو مریدین تھے، متوسلین تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ کوئی نہ کوئی راز اس کے پیچھے، اس لیے حضرت منع کر رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے حضرت، آپ تیاری نہیں ہوتے مکان، اچھا مکان بنانے کے لیے؟ تو کہا آپ دیکھو، ان کو باہر لایا، اس پورے محلے میں غور کرو۔ دیکھا تو بولے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو کہا کسی کا بھی مکان پکا نہیں، سب کے کچے مکان۔ کہا اللہ نے مجھے دیا ہے، میں بنا سکتا ہوں، لیکن اگر میں بنا لوں اور اس محلے میں رہنے والے کسی بندے کا دل دکھ جائے، اس معنی کر کے یہ گھر تو ایسا پکا بن گیا، میرا گھر کب بنے گا؟ اس لیے میں اپنا گھر پکا نہیں بنانا چاہتا ہوں کہ اپنا پکا گھر بنا کر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچاؤں۔ ہمارے اکابر تو اونچی عمارت اس کی اجازت کے بغیر نہ بنانا۔ کھانے پینے کے تعلق سے بھی شریعت نے حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے سہل اور آسان طریقہ بنایا کہ جو تم بنا رہے ہو تھوڑا پانی زیادہ ڈالو، سلک جو بولتے ہیں، سلک پانی ڈال دو، مزید پانی اس میں ڈال دو شوربے میں، یعنی بنتے وقت ہی، بنانے کے بعد نہیں، بنتے وقت ہی، اور ایک پیالی پڑوسی میں ملے، آسان اس کا نسخہ۔ اور اگر تم اچھا کھانا پکا رہے تو تمہاری دیگچی کی خوشبو بازو میں، پڑوس میں نہیں جانا چاہیے، اس طریقے سے بناؤ، اس لیے کہ وہ غربت کا شکار ہے، کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، اس لیے اگر تم اتنا تمہارا دل وسیع نہیں ہے تو پھر اس کی خوشبو مت پہنچے، اس سے تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھل وغیرہ کچھ گھر لاؤ تو اس کا کچھ حصہ پڑوس میں بھی دے، اور بچوں کے لیے جو کھانے پینے کی چیز اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اگر آپ لا سکتے تو ان کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرو، اور نہیں کر سکتے، آپ اتنے تنگ دل ہیں تو بچوں کو پابند بناؤ کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر ان چیزوں کو کھائے، اس لیے کہ بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، چاہے مالدار کے ہو یا غریب کے، جب یہ بچے پڑوس والے غریب کے بچے ان کے ہاتھوں میں کھانے پینے کی چیز دیکھیں گے تو باپ سے مطالبہ کر بیٹھیں گے، اور باپ تو بہرحال غربت کا شکار ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گا، اس کے دل سے آہ نکل جائے کہ میں اپنی اولاد کے لیے انتظام نہیں کر پا۔ بہرحال بچے تو بچے ہوتے ہیں،
انہیں کیا بتا کہ ہمارا باپ ہماری سوکھی روٹی کے لیے کیسا خون پسینہ ایک کر رہا ہے، وہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ تو صرف مطالبہ کر لیتے ہیں دوسرے بچوں کو دیکھ کر، اور پھر وہ باپ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی خواہش کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، اور پھر کل جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم وہ بچے ہیں جن کو عیدین کے موقع پر بھی چنے بیچنے ہیں، ہم کو غبارے اور یہ چیزیں بیچ کر اپنے گھر کا خرچہ چلانا ہے۔ بڑا ہونے کے بعد انہیں سمجھ آتی ہے، اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرما دیا کہ بچوں کو اگر کھانے پینے کی چیزیں تم لاؤ تو اپنے گھر میں رکھ کر ان کو کھلاؤ، یا پڑوسیوں کے لیے بھی اس کا نظم کرو۔ یہ حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا۔ اب پڑوسی کی قسمیں سن لیجیے کہ پڑوسی کی جو قسمیں ہیں، 3 قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ مسلمان رشتہ دار پڑوسی نمبر 1، نمبر 2 مسلمان پڑوسی، نمبر 3 صرف پڑوسی۔ پہلے کے 3 حق ہیں، دوسرے کے 2 حق ہیں، اور تیسرے کا 1 حق ہے۔ پہلے کے جو 3 حق ہیں، اسلام، رشتہ داری اور پڑوسی، بہت زیادہ مضبوطہ ہو جاتا ہے۔ بازو میں رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اور پڑوسی بھی ہوں، تو 3 حق اس کے بن جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ مسلمان ہے اور پڑوسی، اور تیسرا صرف پڑوسی ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب جو بھی ہمارے بازو رہتا ہے، اب جتنے اس کے حقوق ہیں اتنے اس کو ادا کرنا ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک آخری بات، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، آخری بات عرض کرنی ہے۔ پڑوسیوں کی حدود کہاں تک ہے، کہاں تک ہم ان کو بولیں گے کہ ہمارے پڑوسی ہیں؟ پڑوس پن کی حد کہاں تک یہ ہمارے ہمسائے ہیں؟ ہمسایہ، دیکھو ترجمہ کرنے والوں نے بھی کتنا اچھا ترجمہ اس کو کیا، ہم سایہ یعنی دونوں کا سایہ ایک ہو، کبھی یہ اس کی مدد کرے، کبھی یہ اس کی مدد کرے، یہ اس کے سائے میں چلے، وہ اس کے سائے میں چلے، زندگی گاڑی پار ہو جائے۔ بہرحال تو پڑوس کی جو حد ہے اس کے بارے میں بھی محدثین نے، علماء کرام نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی جو آواز ہے، جو آپ کی آواز سنے وہاں تک کہ وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ دوسری بات، محدثین دیکھیں کتنی باریکیاں ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ اور اس بات کو کھولا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ پڑوسی وہ ہے جو فجر کی نماز میں تمہارے ساتھ شریک ہو۔ اب یہ کیا بات کہ فجر کی نماز میں شریک؟ اب فجر کا جو وقت ہے وہ نیند اور غفلت کا وقت ہے، بہت دور کا آدمی دور کا سفر طے کر کے آپ کے پاس نہیں آئے گا، جو قریبی آپ کے محلے کا آپ کے پاس کا رہنے والا ہوگا وہ اٹھ کر آپ کے ساتھ آئے گا۔ اس لیے فجر میں جو آپ کے ساتھ میں شریک ہے وہ آپ کا پڑوسی۔ تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے، جس نام سے یہ مسجد ہے ان سے یہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، مسجد عائشہ ہی نا، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پڑوسی کی حد، اور یہ بات زیادہ مضبوط ہوگی، پوچھنے والی ماں عائشہ فقیہہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا پڑوسی کی حد کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہر جانب سے 40 مکان۔ اب اس کی تفصیل اور تشریح یہ ہے کہ آپ کے دائیں جانب 10 مکان، بائیں جانب 10 مکان، سامنے کی جانب 10 مکان، پیچھے کی جانب، ہر جانب ہر طرف، کل ملا کے کتنے مکان؟ 40 مکان۔ یہ پڑوسی کے حد ہے، یہ جو احکامات ہیں ان کے ساتھ آپ کو انجام دینے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر۔ اور ایک اور امام ہیں، امام ابن شہاب
زہری رحمۃ اللہ علیہ غالباً، انہوں نے کہا کہ حد بڑھا دی انہوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تو یہ ہے کہ ہر یعنی کل ملا کے 40 مکان، ہر جانب میں 10 مکان، اور ابن شہاب کی روایت کے مطابق ہر جانب میں 40 مکان، دائیں جانب 40 بائیں جانب 40، تو پورا محلہ ہی کیا ہو گیا آپ کا؟ پڑوسی ہو گیا۔ بہرحال یہ پڑوسی کی حدود ہیں۔ اب 3 باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں سے عرض کی تھی، 3 باتیں اللہ کے نبی نے عرض کی، جس میں سے ایک بات کی تشریح ہوئی، وہ بھی مختصر اور اختصار کے ساتھ، بقیہ اور 2 باتیں اس میں رہی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی معانا موقع دے گے، اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی تو بقیہ باتیں پھر کہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کریم آقا، ہم آپ کے انتہائی مسکین عاجز فقیر بندے ہیں۔ کریم آقا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے، لغزشوں سے، کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرما۔ کریم آقا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو سنایا گیا، سمجھا گیا، اللہ اس ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس پر عمل کرنے کی کریم آقا عمل کی توفیق نصیب فرما، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج آپ کے گھر میں بیٹھ کر ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ کریم آقا، ہم سے اگر اے اللہ کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ اسے درگزر فرما، اس سے معافی مانگنے کی اور اپنی غلطی کا اقرار کر کے اس سے معافی کرانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ کریم آقا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا، یہ مجموعہ آپ کے نبی کی نسبت پر، درس حدیث کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوا ہے۔ کریم آقا، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس کی برکت سے اللہ مجموعے کی اللہ مغفرت فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، آسانی کا، خیر و عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ انہیں رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ، رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، یہ وبا جو اے اللہ پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اے اللہ نظام عالم متاثر ہے، اے اللہ مساجد مدارس وغیرہ کا نظام متاثر ہے، اے اللہ اس وبا سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس وبا کو ختم فرما، ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، سچی پکی توبہ کرتے ہیں آپ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ آئندہ نیکی تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ آپ ہمیں ہمت نصیب فرمائیں۔ کریم آقا، مجموعے میں سے ہر ایک کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنی نسبت کا نور عطا فرما، نور نسبت سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو دنیا کی گندگیوں سے پاک صاف فرما۔ اے اللہ آپ ہمارے سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ، رضا کا پروانہ نصیب فرمائیں۔ اے کریم آقا، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرمائیے۔
عزت ملنے کے بعد ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرمائیے، صحت ملنے کے بعد اے اللہ بیماری سے حفاظت فرمائیے، عافیت ملنے کے بعد اے اللہ بے چینی اور بے سکونی سے حفاظت فرمائیے۔ کریم آقا جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں، کہہ نہیں پاتے ہیں، اے اللہ جن کی جو بھی جائز تمنا اور حاجات ہیں اللہ سب کو پورا فرمائیے۔ کریم آقا ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرمائیے۔ جزا اللہ عنا محمدا بما هو عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ہفتے درس قرآن آئندہ درس حدیث میں ہوتا ہے، آپ لوگ شرکت کی کوشش کریں۔